بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیو، السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی پھر سلطان نے لڑائی شروع کی۔ 1000 جوان تیر اندازوں نے آگے قدم بڑھایا، دشمنوں کو لڑائی کے لیے گرم کیا اور سپاہانہ ہیلے کر کے ان کو لشکرگاہ کے قریب لائے۔ اس لیے کچھ سلطان محمود غزنوی نے بہت احتیاطیں کی تھی، مگر 20,000 گکھر سروپا برہنہ ہاتھوں ہتھیار لیے سلطان کے لشکر میں خندق سے اتر کر گھس آئے۔ تلواروں، کتاروں، تیروں سے گھوڑوں اور سواروں کو مار مار کر نیچے گرانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں 3,000 مسلمانوں کو مار ڈالا۔ ان گکھروں کی دلیری دیکھ کر سلطان کا ارادہ ہوا کہ آج لڑائی موقوف کرے کہ ناگہاں راجہ اندپال کو سواری کا ہاتھی نقطہ تفنگ کے شور و گل سے بگڑا اور بے تحاشا پیچھے کو بھاگا۔ اس کی فوج نے سمجھا کہ راجہ بھاگ رہا ہے۔ اس سبب لشکر میں ہلچل مچ گئی اور سپاہ کا منہ پیچھے کو پھر گیا۔ عبداللہ طلائی نے 5,000 عربی سوار اور اوسلان جازم نے 2,000 ترکی افغانی خلیجی سپاہ لے کر رات دن کا تعاقب کیا۔ 8,000 ہندوؤں کو بے جان کیا، 20 ہاتھیوں کو اور بہت سا مال غنیمت جمع کر کے سلطان کی نظر میں پیش کیا۔ خود سلطان بھی ہندوؤں کے تعاقب میں گیا اور بھیم نگر کے قلعہ تک پہنچا۔ یہ قلعہ نہایت مستحکم بلند پہاڑ پر ہے اور چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے۔ چاروں طرف کے راجہ راؤس امراء یہاں کے مندر میں نقود و جوہر انواع نفاس بھیٹ میں دیتے ہیں، اسی کی عبادت جانتے ہیں اور سعادت اخروی سمجھتے ہیں۔ برسوں سے یہاں طلا و نقرہ و جواہر و مرجان کے وہ خزانے جمع ہو رہے تھے کہ بادشاہ کے یہاں بھی نہ ہوں گے۔ یہ شہر ہندوؤں کا مجمع السنام کہلاتا تھا۔ اس قلعہ سے 1 میل پر بھیم نگر تھا جس کو اب بھون کہتے ہیں۔ یہ شہر اور نگر کوٹ کا کانگڑا ایک ہی معلوم ہوتے ہیں۔ سلطان یہاں پہنچا اور لشکر جرار سے محاصرہ کیا۔ ایسے مقام پر ہندو پنڈت دل کھول کر لڑا کرتے ہیں، مگر یہ اتفاق کی بات ہے کہ یہاں کی فوج بھی اسی لڑائی میں مصروف تھی جس کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ قلعہ بہادر سپاہیوں سے خالی تھا۔ پجاریوں نے جب دیکھا کہ ساری پہاڑیاں غارت گروں سے بھری پڑی ہیں اور آگ کے شراروں کی طرح تیر ان پر پڑ رہے ہیں تو ان پر خوف طاری ہوا اور انہوں نے جان کی امان چاہی اور دروازے کھول دیے اور زمین پر اس طرح گرے جیسے کہ ابابیل باز کے آگے یا ماہ بجلی سے پیچھے گرتا ہے۔ اس طرح یہ قلعہ آسانی سے فتح ہو گیا اور بہروکان کا حاصل سلطان کو مل گیا۔ ابو نصر احمد بن محمد والی جرجان کے ساتھ سلطان قلعہ میں داخل ہوا۔ جواہر کو اس نے خود سمیٹا اور طلا ہنکرا پیش بہا چیزوں کو اس کے 2 حاجیوں توتناس اور التغین نے منگوایا۔ اونٹوں پر جتنا خزانہ لاد سکا لادا، باقی افسروں نے اپنے دامنوں میں رکھا۔ کہتے ہیں کہ 70 لاکھ مسلوق جرم شاہی تھے اور سونے چاندی کی 60 لاکھ دلیاں تھی جن کا وزن 400 من تھا۔ سوائے ان کے طرح طرح کے کپڑے سوسکے تھے جن کو بوڑھے آدمی کہتے تھے کہ ہم نے ایسے نفیس کپڑے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ایک چاندی کا گھر اتنا بڑا تھا جیسا کہ امیروں کا گھر ہوتا ہے، 30 گز طول میں اور 25 گز عرض میں ایسا بنا ہوا تھا کہ چاہو اس کے ٹکڑے کر لو تو چاہو جوڑ لو۔ ایک سایان وبائے رومی کا تھا، 40 گز طول میں اور 20 گز عرض میں، 2 سونے اور 2 چاندی کی ڈلی ہوئی چوبوں پر لگایا جاتا تھا۔ سلطان نے ایک نہایت معتبر دیانت مند ملازم کو یہ قلعہ اور اس کا خزانہ سپرد کیا۔ بعد ازاں سلطان محمود غزنوی میں آیا۔ شہر کے باہر بارگاہ لگا کر فرش پر جواہر اور دینار شفتہ، وزیر، مرد و الماس
لال و جوڑ چنے اور ایسے چمکتے ہوئے معلوم ہوتے تھے جیسے کہ شراب میں برف۔ زمرد کی سبزی تازی برگ خاک کی سبزی کو مات کرتی تھی۔ الماس مقدار اور وزن میں انار کے برابر تھے۔ ممالک غیر کے سفیر اور ترکستان کا بادشاہ توغا خان ان کے دیکھنے کے لیے آئے۔ وہ سب کہتے تھے کہ کبھی اتنی دولت نہ دیکھی، نہ کبھی کتابوں میں پڑھی کہ سلاطین ایران اور روم نے جمع کی ہو۔ وہ قارون کے خزانہ کو بھی مات کرتی تھی۔ 3 روز تک یہ جلسہ رہا۔ بڑے بڑے شاہانہ جشن ہوئے اور مستحقین کو بڑی بخششیں عطا ہوئیں۔ 401 ہجری میں سلطان نے غور پر لشکر کشی کی۔ یہ ملک ہرات کے مشرقی پہاڑوں میں واقع ہے۔ یہاں سوری افغان حکومت کرتے تھے۔ اس وقت محمد بن سوری یہاں فرمان روا تھا۔ وہ 10,000 سپاہ کی صف بندی کر کے سلطنت سے جنگ آرا ہوا۔ صبح سے دوپہر تک آتش سے جنگ مشتعل رہی۔ طرفین سے لشکروں نے داد مردانگی دی۔ جب سلطان محمود غزنوی نے غوریوں کی یہ جدوجہد دیکھی تو اس نے یہ خدیت کی کہ اپنے لشکر کو مراجعت کا حکم دیا۔ غوریوں نے یہ گمان کیا کہ سلطان کی سپاہ کو ہضمیت ہوئی تو غوریوں کی سپاہ نے اس کا تعقب کیا اور اپنی خندق سے بہت دور نکل گئے۔ پس سلطان نے جو اپنی بھاگ موڑی تو لشکر محمودی نے غوریوں کو قتل کیا اور محمد ابن سوری کو دستگیر کر کے سلطان کے پاس لے گئے۔ اس سے غایت آزادگی سے زہر آلود نگینے کو چوس کر مجلس سلطان میں اس عالم سے سفر کیا اور ملک سلطان کے ہاتھ آیا۔ تاریخ یمینی میں لکھا ہے کہ حکام اور آیا غوری نے پہلے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اب قبول کیا، مگر دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مسلمان ہو گئے تھے۔ سلطان نے پھر ہند کا عزم کیا اور نارائن کی طرف کوچ کیا۔ اس کے سوار سخت و نرم زمین کو طے کر کے وسط ہند میں پہنچے۔ اس نے ان رئیسوں کو محکوم بنایا جو اب تک محکوم نہیں ہوئے تھے۔ بتوں کو توڑا، اوباشوں کو بے دیکھ کیا اور اپنے مقاصد کو آہستگی کے ساتھ پورا کیا۔ ایک لڑائی ہندوؤں سے اس کی ہوئی جس میں وہ فتح یاب ہوا۔ بہت سی غنیمت اور ہاتھی گھوڑے ہاتھ لگے۔ جب ہند کے راجا نے دیکھا کہ سلطان کے ساتھ لڑنے میں میرے ملک اور رایا پر یہ تباہی و بربادی آتی ہے تو اس کو یقین ہو گیا کہ میں اس سے لڑ نہیں سکتا۔ اس نے اپنے بعض عزیزوں اور امیروں کو سلطان کے پاس بھیجا اور التجا کی کہ آپ پھر ہندوؤں پر حملہ نہ کیجیے، میں روپیہ حضور کی نظر کرتا رہوں گا اور ہمیشہ آپ کا بہی خواہ رہوں گا۔ 50 ہاتھی خبیر نفائس ہند کدے ہوئے ہوں گے بھیجتا رہوں گا اور 2000 سپاہی سلطان نے قبول کر لیا۔ سلطان نے سفیر بھیجا کہ ان شرائط کی تکمیل کو وہ دیکھ لے۔ ہند کے راجا نے ان شرائط کو پورا کیا اور ہاتھی بھیجتا رہا۔ یوں امن و امان ایسا ہو گیا کہ ہندوستان اور خراسان میں کارواں آنے جانے لگے۔ 7ویں مہم نارائن کی ایسی ہے کہ اس کا ذکر طبقات اکبری اور فرشتہ میں نہیں ہے، مگر حبیب السحر وہ وزارت الصفا اور یمینی میں ہے۔ حبیب السحر میں نام نہیں لکھا، مگر یہ لکھا ہے کہ نگر کوٹ اور غور کی مہم کے درمیان ایک اہم 400 ہجری میں ہندوستان پر ہوئی۔ اب اس نارائن کے مقام کی تحقیقات میں فرنگستانی محققوں نے بڑی موشگافی کی، مگر آخر کچھ نہ کر سکے۔ ہند کے راجا نے جو 2000 سواروں کے بھیجنے کا عہد کیا، یہ عجیب واقعہ ہے۔ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں کی عادات میں داخل تھا کہ وہ اپنی سخت جانی دشمنوں کی سپاہ میں بھی نوکری کرنے کو موجود ہو جاتے تھے۔ جب ابو الفتح لودھی نے غور کی فتح میں سلطان کو مصروف دیکھا تو پھر سر اٹھایا، اس لیے سلطان کو ملتان آنا پڑا۔
اس نے ملاحدہ و کرامتہ کو خوب درست کیا اور ابو الفتح کو قید کر کے غزنی لے گیا۔ اس مہم کا حال طبقات اکبری اور تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے، مگر روضۃ الصفا اور حبیب السیر اور یمینی میں نہیں لکھا۔ اس سے بعد فرنگستانی محققین نے یہ خیال کیا ہے کہ 7ویں اور 8ویں مہم ایک ہوں گی، مگر اس پر بعض نے اعتراض کیا کہ اس کی حالتیں ایسی مختلف ہیں کہ ان کا ایک خیال کرنا بھی دشوار ہے۔ سلطان محمود غزنوی کو یہ خیال تھا کہ ہر سال ہندوستان پر ایک جہاد کیا جائے، تو اس سے جب ہند میں شعار اسلام کا رواج ہوتا گیا اور مساجد تعمیر ہو گئی، تو سلطان نے ہند نے دارالسلطنت پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے جری جوان مردوں کو جمع کیا اور ان کو بہت سا مال انعام میں دیا۔ 404 ہجری میں لشکر گیراں کے ساتھ اندھیری رات میں اس نے کوچ کیا۔ خزاں کا موسم تھا، جنوبی نسیم چل رہی تھی، سفر اچھا معلوم ہوتا تھا، مگر جب سلطان سرحد ہند کے قریب پہنچا تو برف بڑی شدت سے پڑی، پہاڑ کے سارے راستے بند ہو گئے، پہاڑ و وادی سب ہموار ہو گئے، گھوڑوں اور اونٹوں کے پاؤں میں برف کی سردی کا اثر پہنچتا تھا۔ آدمیوں کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ کا ذکر تو کیا ہے، جو شاعرائیں تھیں وہ مخفی ہو گئی، راہ میں جو آگے تھا وہی پیچھے تھا، اس لیے لشکر واپس بھی نہ جا سکتا تھا۔ سلطان نے اس عرصہ میں سپاہ کے لیے رسد کا سامان درست کیا اور اپنے بڑے بڑے سپہ سالاروں کو بلایا۔ اس طرح سے جب ساماب جنگ تیار ہو گیا اور اپنے دور دور کے ملکوں کی سپاہیں آ کر اکٹھی ہوئی، پھر سلطان نے سفر کیا۔ 2 مہینے تک اس کے گھوڑے ان ویران جنگلوں میں چلے جن میں مویشی بھی راہ بھول جاتے تھے، اور بڑے بڑے عمیق دریاؤں کو عبور کیا۔ سلطان قلعہ نندوانہ نروائن پر پہنچا۔ یہ قلعہ کوہ بال ناد پر ہے۔ وہاں کے راجہ نندر بھیم نے اپنے سپہ سالاروں اور رئیسوں کے لشکروں کو ایک درہ کوہ میں جمع کیا جس میں دشمنوں کو گزرنا دشوار معلوم ہوتا تھا۔ انہوں نے پتھروں کے پیچھے مورچے جمائے اور ہاتھوں سے راستوں کو روکا۔ یہاں راجہ جانتا تھا کہ میں دامن کے گنبد پر بیٹھا ہوں۔ جب سلطان کو یہ معلوم ہوا کہ راجہ کو اپنے مامن پر یہ غرور ہے، تو اس نے ولیمی سپاہیوں اور افغانی نیزہ اندازوں کو ساتھ لے کر حملہ کیا۔ یہ سپاہی پہاڑوں پر اس طرح چڑھتے جیسے پہاڑی بکری، اترتے اس طرح جیسے پانی، جیسے چراغ میں بتی تیل کو کھینچتی ہے اور لوہا مقناطیس کو۔ اس طرح مسلمانوں نے ہندوؤں کو لڑنے کے لیے باہر کھینچا۔ باہر نکلتے ہی سواروں کے ہاتھ سے وہ اس طرح مارے گئے جیسے کہ شطرنج میں گھوڑے سے پیادہ مارے جاتے ہیں۔ جب نندر بھیم کے پاس اور رئیسوں کی کمک پہنچ گئی تو وہ اپنے مورچوں سے باہر نکلا اور پہاڑ سے میدان میں آیا۔ پہاڑ اس کے پیچھے تھے اور ہاتھی آگے تھے۔ مسلمانوں کے لشکر پر جب ہاتھی چلتے تھے تو وہ مسلمانوں کی نیزہ زنی سے پیچھے ہٹتے تھے۔ ابو عبداللہ تائی نے جو بہادری سے پیش قدمی کی تو اس کا سر اور جسم زخموں سے چکنا چور ہو گیا۔ سلطان نے اس کو ہاتھی پر زخموں کی تکلیف کے سبب بٹھایا، جس سے یہ معلوم ہونے لگا کہ سارے لشکر کا یہی بادشاہ ہے۔ ہندوؤں کو سب جگہ شکست ہوئی اور بہت سے ہاتھی جو دشمنوں کے لشکر کی پشت پناہ میں تھے مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور نروین فتح ہو گیا۔ اس کثرت سے غلام ہاتھ لگے کہ بہت سستے بکنے لگے۔ جو یہاں اپنے دیش میں بڑے آدمی تھے وہ پردیش میں ادنی دکانداروں کے غلام بن گئے۔ سلطان نے بعد اس فتح کے دہلی تسخیر کرنے کا ارادہ کیا۔ ارکان دولت نے عرض کیا کہ
کہ دہلی کو اس وقت ہم تسخیر کر سکتے ہیں کہ مملکت پنجاب مقیم ہماری قلمرو میں ہو اور آنند پال کے فساد سے بالکل فراغت ہو۔ سلطان کو یہ بات پسند آئی، فسخ حزمیت کیا، 2 لاکھ ہندو بردہ ہندوستان سے غزنی لایا۔ غزنی اس سال میں بلاد ہند معلوم ہوتی تھی کہ سلطان کے لشکر میں ہر ایک کے پاس کئی غلام تھے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی خوبصورت ویڈیو، اچھی لگے تو لائک کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔